ہو جاتا ہے ادھر. جی السلام علیکم فائز بھائی، عید کے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ میں نے سوال کہ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہے، اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی، کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات بالکل عموم ہے، عام ہے کہ بے نمازی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، قربانی تو کیا. علماء لکھتے ہیں جس کی توحید صحیح ہو اور وہ نماز پڑھتا ہو تو اس کا پھر روزہ قبول ہے، اس کی زکوٰۃ قبول ہے، اس کا حج قبول ہے اور اس کی دیگر عبادتیں قبول ہے. یہ کنڈیشن ہے، توحید اور نماز، اس کے بعد سب قبول ہے. تو وہ بات بالکل صحیح ہے، جس نے قربانی کیا لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی قربانی بھی نہیں. لیکن کیا ایسا بول کے ہم جو لوگ بے نمازی ان کی قربانی نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، قربانی ہونے دیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے وہ لوگ کہ ان کو اجر نہیں ملے گا، نہ زکوٰۃ کا ملے گا، نہ روزے کا ملے گا، نہ حج کا بھی نہیں ملے گا، اس کا بھی نہیں ملے گا. لیکن کیا ان کو ہم زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، روزہ رکھنے سے روک دیں؟ نہیں، روکیں گے نہیں ہم، وہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قبول تو نہیں ہونے والی. جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق نہ بھی کرے لیکن جائے، اس کی کتنے دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ 40 دن کی. تو کیا وہ 40 دن نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، نماز پڑھے گا، قبول نہیں ہوں گی. لیکن تو ویسے یہ شخص قربانی کریں گا لیکن قبول نہیں ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں توحید پہ رہیے، نماز قائم کیجیے تو انشاءاللہ ساری عبادتیں قبول ہیں. تو کسی نے اگر یہ بات کہی تو بالکل یہ عام بات ہے، واقعی میں اس کی عبادت قربانی بھی قبول نہیں ہوں گی. لیکن ہم اس کو قربانی سے روکیں گے نہیں، اس لیے کہ اسی بہانے کم سے کم جڑا ہے نا، اور نہ ویسا روک دیں گے تو بھاگ جائیں گا. اور روکیں گے نہیں، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا اس کا، اس لیے کہ وہ نمازی نہیں ہے. تو لہٰذا نماز بڑی اہم چیز ہے، توحید اور نماز کے بعد ہی دیگر عبادتیں انسان کی قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے.